حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ، جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو، لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر یہ جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے. فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہوئی. وہ کہتا ہے میرا کسان، میرا ہل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. جو آتا ہے افغانستان میں ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ. جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے.